يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذرا ان الفاظ کو محسوس تو کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیرا منہ. میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے چند لوگوں میں یاد کرے، کسی محفل میں کسی مجلس میں یاد کرے، تو میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان لوگوں سے بہتر ہوتی ہے. ان الفاظ پہ غور تو کیجئے. اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ذرا اس چیز کو محسوس کیجئے، ریئلائز کیجئے کہ اللہ مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے. میں اللہ کو یاد کروں اپنی مصیبتوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے حل کے لیے. اللہ مجھے کیوں یاد کرے؟ اور پھر اللہ جس کی مخلوقات اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، ان ساروں میں سے چن کے اللہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے. اس کو ذرا سوچیں. جب میں نے اس کو پہلی دفعہ سوچا، میں سچی بات بتاؤں میرا سارا جسم کانپنے لگ پڑا. اللہ میں وہ گناہ گار ہستی ہوں جس کو تو یاد کر رہا ہے اپنے دل میں، لیکن یہ میرے رب کا اپنا وعدہ ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر میرا بندہ مجھے 4 لوگوں کے اندر یاد کرے، کسی مجلس میں یاد کرے، کسی محفل میں یاد کرے، تو میں اللہ اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ جب اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا ذکر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہنے لگے مجھے علم ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، ایک دم سے چونک گئی. یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے. لیکن جب اس کو پورا پڑھا تو ان کی بات بالکل سمجھ آ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، جب میں اسے یاد کرتا ہوں. تو آپ جب چاہیں کہ آپ کا رب آپ کو یاد کرے، آپ اللہ کو یاد کیجیے. ہم اللہ کو یاد کریں گے اپنے دل میں، اللہ ہمیں اپنے دل میں یاد کرے گا. ہم اللہ کو یاد کریں کسی مجلس میں کسی محفل میں، اللہ ہمیں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے اور اپنی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. اب اللہ کو یاد کیسے کریں؟ اللہ کی یاد بہت بڑی نیکی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی یاد تو سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یاد کیجیے. کوئی ایک کلمہ جو آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، جو آپ کے دل کو اچھا لگے، اسے دہراتے رہیے. یہ کوئی بھی کلمہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. کوئی بھی کلمہ اسے دہراتے رہیے. آپ رات کو سونے لگے ہیں، رات کے وقت آپ کی نیند کھل گئی ہے، دن کو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں. مثلا خواتین کے لیے میں کہتی ہوں آپ کپڑے استری کر رہی ہیں، ہاتھوں سے اپنے کپڑے استری کریں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہیں. جس وقت تھوڑا سا ذہن فارغ ہو اللہ کو یاد کیجیے. میں نے طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی سا کلمہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے. ویسے تو بہت سے کلمات ہیں
جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، تول میں بڑے بھاری ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب تھے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھے، دنیا کے مال و دولت سے زیادہ محبوب تھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، آپ الحمدللہ کہتے ہیں نیکی کا ترازو بھر جاتا ہے اجر کے ساتھ، اور الحمدللہ اور سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو افق ہے اس تمام جگہ کو اجر سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ کلمہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں جنت میں ایک کھجور کا درخت آپ کے لیے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ جس شخص نے 100 دفعہ کہا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اجر کے وعدے کر رکھے ہیں، اور پھر رمضان جس میں ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے عام دنوں کی نسبت۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو عادت ڈالیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ کو یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات وہی، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ پھر اللہ کو جب آپ یاد کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کا سکون، دل کی راحت، دل کی خوشی صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کی احکامات کی پابندی کرنے میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے بات شروع کیجئے اور اللہ کی اطاعت پر آ جائیے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔